السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر سے استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھوں میں۔ آج ہم آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کر رہے ہیں یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ واقعہ بڑا ہی سبق آموز اور نصیحت آموز ہے، دلچسپ بھی ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ضرور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو اس واقعے سے سبق بھی ملے گا۔ چلیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست شمعون نامی رہتا تھا۔ آتش پرست یعنی وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، آگ کو ہی اپنا خدا مانا کرتا تھا۔ اس کا نام شمعون تھا۔ وہ ایک بار سخت بیمار پڑ گیا اور یہاں تک کہ قریب المرگ ہو گیا، یعنی کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ اس کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ دھوئیں سے کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے شمعون، خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا۔ ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پوجا کی ہے، اب دین اسلام کو آزما لے، شاید خدا تجھ پر رحم فرما دے۔ شمعون نے کہہ دیا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا، دیکھ تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی ہے اور میں نے ایک روز بھی اس کو نہیں پوجا۔ اب میں اور تم دونوں اپنا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تو اس کا پجاری ہے، تو نے 70 برس تک اس آگ کی پوجا کی ہے، اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں ہوں اس لیے وہ مجھے جلا دے۔ مگر مجھے اپنے اللہ سے پوری امید ہے اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو لو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اپنے ہاتھ کو اس آگ کے اندر ڈالے رکھا۔ شمعون یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہو گیا اور حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آگ میں ہاتھ کس طریقے سے نہیں جلا، اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور اس کا دل خدا کے نور سے چمکنے لگا اور اس کا دل اسلام پر اور ایمان پر مطمئن ہونے لگا، اور عرض کرنے لگا، اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی ہے اور اب چند سانس باقی ہیں، تو اس میں آپ کے خدا کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا فوراً راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش کو معاف فرما دے گا۔ یعنی پچھلی زندگی میں تو نے جو گناہ کیے ہیں، جو آگ کی پوجا کی ہے، پرستش کی ہے، میرا اللہ سارے کے سارے معاف فرما دے گا۔ شمعون نے کہا، اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالی شانہ مجھے عذاب نہیں دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور شمعون کو دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتاریں گے اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں گے تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب الہی سے بچ سکوں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور شمعون مر گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وصیت کے مطابق کام کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بالکل نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملکیت پر میں نے کیسے مہر لگا دی اور شمعون کو اقرار نامہ لکھ کر دے دیا۔ اسی خیال میں سو گئے تو شمعون کو دیکھا کہ تاج سر پر رکھے اور نورانی لباس پہنے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، اے شمعون، کیا حال ہے؟ کیا ہوا؟ کیسی گزری؟ اس نے کہا، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ حق تعالی شانہ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے، بڑا کرم فرمایا ہے، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، اور ایک بہت بڑے محل میں مجھے اتار دیا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہیں کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان ساری مہربانیوں کو بیان کر سکوں۔ اے حسن بصری، اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا،
اب ये ले लीजिए अपना इकरारनामा, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। ये कहकर वो इकरारनामा उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब नींद से बेदार हुए तो आपने देखा कि वो इकरारनामा आपके हाथ में मौजूद था। अल्लाह वाले जब किसी गुनहगार, बदकार और काफिर की तरफ भी तवज्जो फरमा लें तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और वो जन्नत का हकदार बन जाता है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वाले जब किसी बात का अहद और इकरार कर लें, अल्लाह ताला अपने वली के उस अहद और इकरार को सच्चा कर देता है, और जो बात उनके मुंह से निकल जाए अल्लाह तबारक व तआला उस बात को भी पूरी कर देता है, क्योंकि अल्लाह के वली अल्लाह की ज़ात पर पूरा पूरा ईमान और गुमान रखकर इस तरह के वादे और इस तरह के इकरार करते हैं। तो ये था हमारा आज का वाक़या। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको इससे सबक भी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना आपके पास इस तरह का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नया सबक आमोज़ और नसीहत आमोज़ क़स्सा लेकर। तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।